السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اور آج فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ تک تکبیر تشریق رہیں گی، یعنی ہر مرد پر بلند آواز سے نماز کے بعد پڑھنا واجب ہوگا اور ہر عورت کے اوپر آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تکبیر تشریق ان دنوں کے اندر بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اس کے بعد اس عرفات کے دن یعنی آج کے دن، آج جمعرات کے دن سے لے کر مغرب تک دعاؤں کی کثرت کا اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بہت ہی عام ہوتی ہے۔ اور رات ابھی کل عید ہے، تو آج جو رات آنے والی ہے اس رات کے متعلق ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے عید کی 2 راتوں کو عبادتوں میں گزارا، عید کی راتوں کو زندہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایسے دن زندہ کریں گے جس دن بہت سارے دل مر جائیں گے، یعنی لوگ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر عبادت کرنے والوں کے دل کو مطمئن فرمائیں گے اور اس دن وہ گھبراہٹ سے، خوفناکی سے، ہولناکی سے وہ محفوظ بندہ رہے گا۔ اور راتوں میں عبادت میں گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد کا عمل کیا ہے؟ سنت عمل ہے کہ صبح میں انسان سب سے پہلے اٹھے، جلدی اٹھے اور غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اچھے عمدہ کپڑے پہنے، عطر لگائے، مسواک کرے، عطر لگائے اور عطر لگانے کے بعد پھر وہ عید کی طرف نکلے۔ لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ گھروں میں عید کی نماز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نماز کے طریقے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کے طریقے غور سے سن لیں، کیونکہ جہاں پر عالم کوئی نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا، کوئی خطیب یا کوئی امام نہیں مل رہا، تو الحمدللہ اپنے میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خطبہ پڑھ سکتے ہیں، جو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ نماز سال میں صرف 2 نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے اکثر یاد نہیں رہتا، آدمی بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے عید کی نماز کے طریقے سیکھ لیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیر کے اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نیت کر لیں اطمینان قلب کے لیے، لیکن دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ پھر امام کو چاہیے امام مقتدی کی نیت کرے، اور امام نیت کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ لے گا، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھے گا امام، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر امام اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا۔ 3 زائد تکبیریں کرنی ہیں، ہاتھ چھوڑ دیے ایک بار، پھر دوبارہ امام ہاتھ اٹھائے گا اوپر اللہ اکبر کان کی لو تک، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دو مرتبہ ہاتھ چھوڑنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ میں ہاتھ امام باندھ لے گا۔ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جو سورت اللہ توفیق دے وہ سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں 2، پھر اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا اور پھر سورت ملانا، اور رکوع کرنے سے پہلے اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر بول کر پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، چوتھی مرتبہ میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کرنے ہیں 2، پھر تحیات میں بیٹھ کر تحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کو چاہیے وہ خطبے کے لیے کھڑے ہو، تو مختصر خطبہ جو اللہ توفیق دے وہ مختصر خطبہ دیں اور اس کے بعد خوشی کا اظہار کریں۔
یہ مختصر طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.